بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ یہ معلوم کر کے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میزان بینک کو مختصر عرصے میں اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا کہ اس کو متعدد ایوارڈز ملے ہیں، جن میں جو چیز بہت زیادہ نمایاں ہے وہ یہ کہ 2 مرتبہ اس کو بیسٹ بینک آف پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بینکنگ سروسز کے لحاظ سے اور اس کے والیوم کے لحاظ سے بھی اور اس کی بہترین سروسز کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے میزان بینک کو بیسٹ بینک 2018 اور 2020 کا بہترین بینک قرار دیا۔ یہ بہترین بینک ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہترین اسلامک بینک، بلکہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہوئے تمام بینکوں میں سب سے زیادہ بہتر بینک اس کو قرار دیا گیا۔ یہ نہ صرف یہ کہ اس میزان بینک کے لیے قابل فخر ہے، بلکہ پوری اسلامک انڈسٹری کے لیے، اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے لیے قابل فخر ہے کہ ایک اسلامک بینک کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور اس کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اس کی خدمات دوسرے بینکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر رہی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے بھی قابل فخر ہے، میزان بینک کے سربراہ اور میزان بینک کی ٹیم کے لیے بھی بہت قابل فخر ہے، اور شریعہ بورڈ ہونے کے لحاظ سے ہم لوگوں کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ اس کو اور بھی ایوارڈ ملے، جن میں یہ ایوارڈ بھی شامل ہے کہ اس کو سی ایف اے سوسائٹی پاکستان کی طرف سے 17 اینول ایکسیلنس ایوارڈ جو دیے گئے، تو اس میں 2019 میں لارج سائز بینکس میں اس کو شامل کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی اسلامک بینک لارج سائز بینک شمار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایوارڈ بھی اس کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ایشین بینکرز کی طرف سے اسٹرانگیسٹ بینک 2020 یعنی بیلنس شیٹ کے اعتبار سے پاکستان میں سب سے زیادہ مضبوط بینک اس کو قرار دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر اسٹرانگیسٹ اسلامک بینک قرار دیا گیا بیلنس شیٹ کے اعتبار سے 2020 میں۔ اور یہ سارے جو امتیازات ہیں یہ کسی جانبداری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان اداروں نے دیے ہیں جنہوں نے پوری غیر جانبداری کے ساتھ تمام بینکوں کی خدمات کو اور ان کے کام کو ایویلویٹ کیا، اور اس میں میزان بینک کو یہ ایوارڈ دیے گئے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، اور انعام کی اصل وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ الحمدللہ میزان بینک نے قدم قدم پر اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق کام کرے، اور کوئی نئی پروڈکٹ بغیر مشرعہ بورڈ کی مفصل بحث کے بعد اور تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو منظور کیا گیا، اور شریعہ بورڈ نے اس کی اجازت دی، تب انہوں نے یہ کام شروع کیے۔ تو الحمدللہ چونکہ میں نے محسوس کیا، خاص طور پر جناب عرفان صاحب جو اس میزان بینک کے در حقیقت بانی بھی ہیں اور سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ایسی ٹیم منتخب کی کہ جو بہت ہی زیادہ باہمی تعاون کے ساتھ اور پرجوش انداز میں اور زیادہ سے زیادہ انوویٹو ہوتے ہوئے اور شریعہ کمپلائنس کو ہر آن مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے
یہ ساری جدوجہد کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. اور جو میزان بینک کے نائب صدر ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی بھی دن رات وہ اس کوشش میں رہے کہ میزان بینک نہ صرف یہ کہ اسلامی میدان میں ترقی کرے بلکہ اس کے اندر ایسے پروجیکٹس ڈیولپ کیے جائیں کہ جن کے ذریعے وہ بازار کی ضرورتوں کو، نہ صرف بازار کی ضرورتوں کو بلکہ حکومت کی ضرورتوں کو بھی میزان بینک اس طرح پورا کرے کہ جس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرے طرف سے میرے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے. اور میں جب اس وقت کا تصور کرتا ہوں جب اس بینک کی بنیاد ایک انویسٹ بینک کے طور پر رکھی جا رہی تھی اور پھر اس کو کمرشل بینک میں تبدیل کیا جا رہا تھا، تو مجھے خاصے اس کے بارے میں خطرات تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ اس نے انویسٹمنٹ بینک کے طور پر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، بعد میں کمرشل بینک کے طور پر یہی مقام حاصل کرنا یہ آسان نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد شامل حال ہوئی، اس وجہ سے شامل حال ہوئی کہ الحمدللہ نیت درست تھی. اور نیت یہ تھی کہ ہم اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ شریعت کے مطابق بنائیں، اور اس کی مکمل نگرانی بھی کی گئی، اور نگرانی کے نتیجے میں جو کئی خامیاں پائی گئیں ان کی اصلاح بھی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بینک کو اس مقام تک پہنچایا. اور اس وقت بھی معلوم ہوا ہے کہ 146 بینکوں کے شاخیں مزید قائم کرنا پیش نظر ہے. میرے پاس پاکستان کے دور دراز علاقوں سے مسلسل خطوط آتے رہتے ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی بینک کی شاخ قائم کی جائے، کیونکہ الحمدللہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ اگر میزان بینک میں ہم ڈپازٹ کریں گے تو وہ صحیح شرعی طریقے پر استعمال ہوگا، اور اس سے جو کچھ آمدنی ہوگی وہ آمدنی بھی شریعت کے مطابق حلال ہوگی. اس سے در حقیقت حکومت کو بھی اور کنونشنل بینکس کو بھی یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ سود کے بغیر بینک کو چلانا یہ ایک بہت ہی خیالی تصور ہے اور حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا. میزان بینک نے عملی طور پر الحمدللہ اپنے عمل سے اور اپنی خدمات سے اور اپنی مسلسل جد و جہد سے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ الحمدللہ شریعت کے پوری کمپلائنس کے ساتھ جب ہم کسی بینک کو چلاتے ہیں، چاہے وہ کمرشل بینک ہو، تو اس کو اگر خود نیک نیتی سے چلایا جائے، محض ہیلے بہانے تلاش نہ کیے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کام کیا جائے تو پھر صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ قابل عمل ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھنا غلط ہے کہ وہ ایک ناممکن قسم کا تصور ہے، وہ ایک حقیقت بن کر اور ایک جیتی جاگتی کامیابی کی حیثیت میں الحمدللہ دنیا کے سامنے آیا. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو معیارات قائم کیے گئے کسی بینک کو ایویلویٹ کرنے کے یا اس کو کوئی درجہ دینے کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میزان بینک کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور ایسا مقام عطا فرمایا جو دوسروں کے لیے قابل رشک ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ بہت سے اسلامی بینک جو خاص طور پر خلیجی ممالک میں قائم ہیں یا بعض مغربی ممالک میں قائم ہیں، وہ بھی اسلامی بینک کی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کے جو شرعی معیارات ہیں یا جن معیارات کے اوپر وہ اپنے پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، اس میں
میں اپنے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے کنونشنل بینک سے کمپٹیشن کی خاطر وہ بہت سے شرعی معاملات میں کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور اس کمپرومائز کی وجہ سے وہ ان کے معاملات جو حقیقی شرعی اسکالرس ہیں ان کی نظر میں ڈوبیس قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اشکال اور ایک پریشانی عام مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میزان بینک کا اس مقام تک پہنچنا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور بہت بڑا سبق ہے، کہ شرعی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم زیادہ بہتر طور پر الحمدللہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کا مادی سبب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے اور ایک حقیقی مقصد بنا کر، مقصد زندگی بنا کر اس قسم کا کام شروع کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ اگر یہ غیبی مدد نہ ہوتی تو ایک ایسا سسٹم، اسلامک بینکنگ سسٹم، جس کے اوپر نہ جانے کتنے لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، نہ صرف ایک اعتراضات ہیں بلکہ لوگ اس کو ناکام بنانے کی فکر میں بھی ہیں، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بینک کو اپنے فضل و کرم سے یہ واضح کر دیا لوگوں کے اوپر کہ یہ اعتراضات بھی فضول تھے، اور یہ سمجھنا کہ اسلامی اقدار اور اسلامی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بینک کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، یہ ان کے ذہن میں بالکل ایک ناممکن تصور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بینک کو یہ ایوارڈ دلوا کر، اور ان لوگوں سے دلوا کر جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے کوئی دوست نہیں ہیں، اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے وہ کوئی قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا کہ اس کی پرفارمنس دیکھ کر اور اس کے کارکردگی کو دیکھ کر وہ دنیا کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بینک قرار دیا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے تمام بینکوں کے مقابلے میں، جن میں بڑے بڑے جائنٹس داخل ہیں، جس میں وہ بینک بھی داخل ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ان کو کمپیٹ کرنا جن کے لیے مشکل ہے، ان سے بھی بہتر پرفارمنس الحمدللہ میزان بینک نے ظاہر کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تسلی کا بھی سبب ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس سے یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے، اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی، آخرت میں تو بہت بڑا اجر ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کسی سے نہ صرف کہ کم نہیں رہیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے، اور اب بھی اس بار یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے، اور میں اس کو ایک مثال کے طور پر ان اداروں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ کوئی شریعت کی پابندی عائد ہوتی ہے اور ان کو اپنے بزنس کے اندر اس میں کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو ان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جس ادارے نے اس قسم کی پابندیوں کو قبول کیا اور شریعت کے خلاف کسی اقدام سے ہر قیمت پر پرہیز کیا، چاہے اس کی پروفیٹیبلٹی متاثر ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑھایا اور کتنا چڑھایا، اور اس کی طرف لوگوں کی کس طرح توجہ ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس سارے ملک سے، نہ صرف ملک سے بلکہ بعض بیرون ملک سے بھی میرے پاس یہ فرمائشیں آتی ہیں کہ آپ میزان بینک کو کہیں کہ وہ ہمارے ہاں بھی اپنی برانچ قائم کرے، تاکہ ہم اپنے ڈپازٹس کو اطمینان کے ساتھ اس کے پاس رکھوا سکیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ڈپازٹس پر جو کچھ آمدنی ہو اس کو ہم حلال سمجھ کر استعمال کر سکیں، ورنہ دوسری جگہ پر لوگوں کو شبہات رہتے ہیں، اور شبہات کی وجہ سے وہ ڈپازٹ کرنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور یہ جو ایک تحریک ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹرانزیکشنز وہ ہیں بینک کے ذریعے ہوں،
اور فائنانشیل انکلوژن کی جو ایک تحریک ہے، اس میں بھی میزان بینک نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جو بینک میں صرف اس لیے پیسے نہیں رکھواتے اور نہ بینک سے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اس بات سے بہت اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی تعلق کسی بینک سے قائم رکھیں۔ جب سے یہ میزان بینک کی پروجیکٹ سامنے آئی ہیں اور الحمدللہ ان کے اوپر شریعہ بورڈ کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو یہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی معاملہ بینک کے ساتھ کریں گے وہ انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ الحمدللہ اس میں بعض اوقات شریعہ بورڈ کی طرف سے بہت زیادہ دقت نظر کے ساتھ اور بہت زیادہ بحث و مباحثے کے ساتھ کہ بعض اوقات کسی چیز کو منع بھی کیا جاتا ہے اور کسی چیز کی اجازت بھی دی جاتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے اندر کیونکہ الحمدللہ شریعہ بورڈ کی ایک حیثیت ہے اور شریعہ بورڈ کی بات کو الحمدللہ عام مسلمان اطمینان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام بخشا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آگے بڑھنے کی اور اپنے ترقی کرنے کے اوپر ناز کرنے کے ساتھ ساتھ اس ناز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شکر یہ ہے کہ زبان سے شکر کرنے کے علاوہ اپنے تمام ٹرانزیکشنز میں مقدم اس بات کو رکھا جائے کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس تصور کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں اور مزید اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور یہی تصور در حقیقت ان تمام اسلامی بینکوں کو رکھنا چاہیے جو اسلام کی خاطر اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں۔ بعض حلقوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ دو آپشنس ہیں لوگوں کے لیے، اور ان میں سے آدمی کو وہ جس آپشن کو چاہے اختیار کر لے، اور چاہے وہ اسلامک بینکنگ میں کام کرے، اس کے ساتھ معاملات کرے، اور چاہے کسی کنونشنل بینک کے ساتھ کرے، جو اس کو مالیاتی اعتبار سے زیادہ سوٹ کرتا ہو وہ اس کو اختیار کر لے۔ تو یہ تصور بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس حلال کا بھی آپشن ہے اور حرام کا بھی آپشن ہے، اور حرام کا آپشن بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا کہ حلال کا آپشن ہے۔ یہ ایک مسلمان کی یہ ذہنیت انتہائی خطرناک ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ دیکھنے میں چاہے وہ عملی طور پر بہت زیادہ ڈفرینس نظر نہ آتا ہو، لیکن جب ایک چیز حلال ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، اور ایک چیز اگر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ تو کسی شخص کو بھی، کسی مسلمان کو بھی یہ تصور کرنا کہ میں کچھ حصہ یہاں لگا دوں گا، کچھ حصہ وہاں لگا دوں گا، یہ بھی ایک آپشن ہے، وہ بھی ایک آپشن ہے۔ جیسے کہ میں اگر بیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یا کسی یونانی طبیب کے پاس جاؤں، یا کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ اسی طرح کا آپشن لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا، اس لیے کہ وہاں تو تینوں چیزیں جائز ہیں، تینوں چیزیں حلال ہیں۔ آپ کسی آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ بھی حلال ہے، اور اگر کسی طبیب کے پاس جائیں تو وہ بھی حلال ہے، کسی ہومیوپیتھک کے پاس جائیں تو وہ بھی حلال ہے، کہ آیورویدک کے پاس جائیں وہ بھی حلال ہے۔ لیکن جہاں تقابل حلال اور حرام کا ہو وہاں ایک مسلمان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ کہ وہ حلال طریقے کو استعمال کرے۔ تو الحمدللہ یہ ذہنیت بھی آج مسلمانوں کے اندر، تو انشاءاللہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو 17
17th اینول ایکسلنس ایوارڈ دیا گیا، یا بیسٹ بینک آف دا ایئر آف پاکستان ایوارڈ دیا گیا، یا لارج سائز بینک میں اس کو شمار کیا گیا. یہ انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھے گا، ضرور بڑھے گا، بشرطے کہ ہم ان اصولوں پر پوری طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں جن کے ساتھ اس کو بینک کو شروع کیا گیا تھا. تو میں ایک بار پھر میزان بینک کے سربراہ جناب عرفان صدیقی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور ڈاکٹر ایمان اشرف صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے اور اس میں شریعت کے ایشوز کو بہت باریک بینی سے دیکھتی ہے اور پھر اس کو شریعہ بورڈ کے اندر پیش کرتی ہے. اس شریعہ بورڈ میں پاکستان کے حضرات بھی ہیں اور شیخ سامع اسحاق جو بحرین سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بڑے مستند اور نیک عالم ہیں، ان کی رہنمائی بھی الحمدللہ اس میں شامل ہے. اور ان سب کی متحدہ کوششوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بینک کو یہ مقام بخشا ہے. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کے جزا دنیا میں بھی عطا فرمائے کہ یہ اور زیادہ آگے بڑھے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ امید ہے جتنی نیت خالص ہوگی اور جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی اخلاص کے ساتھ نیت ہوگی، اتنا ہی انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ان سب حضرات کو ملے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں تہ دل سے پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.